السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ انہ من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں ہم لوگ شرح العقیدۃ الواسطیہ پڑھیں گے۔ میں نے آپ کے گروپ میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک ویڈیو ڈالا تھا، آپ اس کو سنیے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کس قدر اونچی تھی اور ان کا مبلغ علم کتنا تھا، آپ اس ویڈیو سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اگر مبلغ علم کا اندازہ کرنا چاہیں تو آپ عام و خاص لوگوں کے اس قول سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے تعلق سے یہ قول مشہور تھا، کل حدیث لا يعرفه ابن تیمیہ فهو لیس بحدیث۔ ہر وہ حدیث جس کی جانکاری علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نہ رکھتے ہو وہ حدیث ہی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی بات، حدیث بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے ہر وہ حدیث جس کی جانکاری شیخ الاسلام کو نہ ہو وہ حدیث ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ پہلی شخصیت ہے جن کے تعلق سے لوگوں نے ایسا جملہ کہا تھا، کل حدیث لا يعرفه ابن تیمیہ فهو لیس بحدیث۔ بہرحال علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اس طرح کی باتیں لوگوں نے کی ہے۔ ان کا نام شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ، اور آپ کا لقب تقی الدین تھا، آپ کی کنیت ابو العباس، اور آپ کی سن ولادت سن 661 ہجری، سن وفات 728 ہجری، اس طرح سے سن ولادت اور سن وفات ہے۔ اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا العقیدۃ الواسطیہ کی وجہ تسمیہ۔ شہر واسط سے ایک قاضی آیا جن کا نام رضی الدین بتلایا جاتا ہے، شیخ الاسلام سے گزارش کی کہ آپ سلفی عقیدہ کے تحت کوئی کتاب لکھیے جو جامع اور مانع ہو، تو چنانچہ آپ نے ان کی بات سنتے ہوئے عصر کے بعد بیٹھے اور مغرب تک
یہ کتاب لکھ ڈالی، جو کہ بعد میں اس کتاب کا نام العقیدۃ الواسطیہ کا دیا۔ تو آپ سب سے پہلے ہمارے اسلاف کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے، صحابہ کرام کے انداز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کتاب کا افتتاح بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حکام، بادشاہ یا کسی اور کو خط لکھتے تو آپ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فائدہ صرف اور صرف آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فائدہ آپ اس حدیث سے جان سکتے ہیں جو کہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6388۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان احدهم اذا اراد ان یاتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه ان يقدر بینہما ولد فی ذلک لم یضرہ شیطان ابدا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، جب کوئی انسان اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے، یعنی جماع کرنے کا ارادہ کرے، پھر وہ یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، میں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ یہ کام شروع کر رہا ہوں، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے دور رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ، جو اس صحبت سے ہمیں لڑکا یا لڑکی ملنے والی ہے اسے بھی تو شیطان سے دور رکھ۔ جب اس طرح پڑھ لیتا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، فَإِنَّهُ إِن يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، اگر اس صحبت سے اولاد ہوتی ہے تو پھر شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فائدہ یہ ہوا کہ بیوی سے ملتے وقت بسم اللہ اگر پڑھ لیتا ہے تو شیطان کی شر سے ہونے والی اولاد محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو خط لکھا تھا تو انہوں نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کیا تھا اول میں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے، میں شروع کر رہا ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔
یہ سورہ ہود کی آیت ہے، آیت نمبر 41۔ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کشتی کا چلنا اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے، اور اس کشتی کا ٹھہرنا رب العالمین کے حکم سے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلبہ، اس سے درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم آج کتاب کی ابتدا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بتلائی ہے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خصوصی طور پر یہ دعا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، یہ بھی بہت اچھی دعا ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی دعا پڑھیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آسان کر دے اللہ اس معاملے کو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وغیرہ وغیرہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آئیے اب بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی توطیہ کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے شیخ الاسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ کہ اللہ کے نام کے ساتھ ابتدا کر رہا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہوا، اور یہ عبارت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اب اس کے تعلق سے شارح محمد خلیل حراس رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے اختلف العلماء فی البسملۃ هل هي آیۃ من کل سورۃ افتتحت بها او هي آیۃ مستقلۃ انزلت للفصل بها بین السور وللتبرک بالابتداء بها والمختار القول الثانی۔ اس عبارت کے اندر کیا کہا گیا کہ علماء کے درمیان اختلاف ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے۔ کیا اختلاف ہوا ہے؟ کیا یہ ہر سورت کی آیت ہے؟ کیا یہ ہر سورت کی آیت ہے؟ یعنی سورہ فاتحہ اگر آپ پڑھنے جائیں تو سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے۔ سورہ بقرہ اگر آپ پڑھنے جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ سورہ آل عمران پڑھنے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے۔ غرض یہ کہ سورہ توبہ کو چھوڑ کر کے ساری سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے۔ تو علماء کے درمیان اختلاف ہوا ہے، کیا یہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے یا پھر کسی خاص سورت کی مستقل آیت ہے؟ او ہی آیت مستقلۃ انزلت للفصل بها بین السور، یا کسی مستقل سورت کی آیت ہے اور سورتوں کے آغاز میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے تاکہ دو سورتوں کے درمیان فصل پیدا ہو جائے، جدائی پیدا ہو جائے۔
اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورتوں کے آغاز میں اس لیے لکھی ہے تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے برکت حاصل کی جائے۔ کہتے ہیں دوسرا قول زیادہ پسندیدہ ہے، اور دوسرا قول کیا ہے؟ یعنی یہ کسی خاص سورت کی مستقل آیت ہے، اور وہ سورۃ النمل کی آیت ہے۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورۃ النمل کی آیت ہے، آیت نمبر 30۔ تو ایک مستقل آیت کا حصہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ واتفقوا علی انہا جزء آیت من سورۃ النمل وعلی ترکہا فی اول سورۃ برأہ لأنہا جعلت ہی والانفال کسورۃ واحدۃ۔ تمام لوگ اس بات پر متفق ہے، تمام علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، مفکرین، اور اسی طرح سے مفتیان، تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ سورۃ النمل کی ایک مستقل حصہ ہے۔ کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النمل کا حصہ ہے۔ وعلی ترکہا فی اول سورۃ برأہ، جس کا نام سورہ برأہ کا دوسرا نام سورہ توبہ، اور سورہ توبہ کے جو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہے، اس بات پر بھی تمام علماء، فقہاء اور اسی طرح سے تمام امت اسلامیہ اس بات پر متفق ہے کہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہا جعلت ہی والانفال کسورۃ واحدہ، اس لیے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین بالکل برابر سرابر ہیں، یکسانیت ہے۔ بہرحال اس پر بحث نہیں کرنی ہے کہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے۔ سب سے اس کا بیسٹ اور بہتر جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں کیا ہے، یا لکھنے کا حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ سورہ انفال کا مضمون اور سورۃ التوبہ کا مضمون تقریباً برابر سرابر ہے، اس لیے سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اب بسم اللہ کے شروع میں جو با ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ با حرف جر ہے، اور جب حرف جر آ جائے تو اس کا متعلق ہونا ضروری ہے۔ والباء فی بسم، بسم اللہ کے اندر جو با ہے یہ استعانت کے لیے ہے، مدد طلب کرنے کے لیے۔ وہی متعلقۃ بمحذوف، اور یہ ایسے محذوف سے متعلق ہے، ایسے محذوف سے متعلق ہے جسے بعض لوگوں نے، یعنی جس محذوف کو بعض لوگوں نے فعل مانا ہے اور بعض لوگوں نے اسم مانا ہے۔ پھر شارح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں طرح کے قول قرآن کے اندر مذکور ہے۔ والقولان متقاربان، دونوں قول بالکل برابر سرابر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ علق کے اندر ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور
سورہ ہود آیت نمبر 41 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو سورہ علق کے اندر جو اقرأ بسم ربک ہے اس کے اندر فعل محذوف ہے، اور سورہ ہود کے اندر جو اللہ رب العالمین نے فرمایا تو اس میں اسم ہے، جو کہ دونوں طرح کے اقوال قرآن کریم سے ثابت ہوئے۔ اب آگے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے اگلے درس سے کہ کون سا زیادہ قول بیسٹ ہے، یعنی بہتر ہے، اسم کو ماننا یا پھر فعل کو ماننا۔ آج یہیں پر درس ختم کرتے ہیں۔ ھذا وباللہ توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔